السلام علیکم پیارے بچوں، ننھی دنیا سٹوری میں خوش آمدید۔ آج آپ کو سٹوری سناؤں گی نیک دل شہزادی اور ظالم جادوگر کی۔ ظالم جادوگر کا تو نام آتے ہی ڈر لگنے لگا، وہ تھا بھی تو اتنا ظالم۔ خیر، شہزادی کا نام تھا نورا۔ شہزادی نورا بہت ہی حسین و جمیل اور اسی طرح وہ ایک خوبصورت دل کی مالک تھی۔ وہ روزانہ اپنے محل سے باہر آتی، بچوں کے ساتھ خوب کھیلتی، بچوں کا دل بہلاتی، انہیں انجوائے کرواتی، پھر کچھ پل ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اچھی اچھی کہانیاں سناتی، پھر بچوں کے ساتھ مل کر وہ پرندوں کو بھی کھانا کھلاتی۔ بہت ہی نرم دل اور خوبصورت شہزادی تھی۔ وہ اپنے فارغ وقت میں بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھتی، ان سے باتیں کرتی، ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا کرتی۔ اگر کوئی بزرگ پریشان ہو تو اسے دلاسا دیتی، بزرگ بھی اسے خوب دعائیں دیتے تھے۔ شہزادی اتنی حسین و جمیل تھی، اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کوئی چمکتا ہوا چاند، اور اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ پھولوں کی خوشبو ہو، اور شہزادی کا دل اتنا خوبصورت کہ جیسے سونے کا دل ہو۔ وہیں مہر نگر کے پیچھے پہاڑوں میں جنگلوں میں ایک جادوگر رہتا تھا جو بہت ہی ظالم شفاق جادوگر تھا۔ ہر وقت غصے میں رہتا۔ سنسان جنگل میں اس نے اپنا ایک گھر بنا رکھا تھا تاکہ اس طرف کوئی آئے ہی نہیں، اور ڈر اور خوف سے وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ جادوگر ہمیشہ غصے میں رہتا اور وہ چاہتا تھا کہ بچے ڈرے اور سہمے رہیں، بالکل خاموش رہیں۔ بچے تو کھیلنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جادوگر یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تو پرندوں پر بھی پابندی لگاتا تھا، اسے تو پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھی نفرت تھی۔ ہر وقت جادوگر چیختا چلاتا اور غصے میں رہتا، بچے بیچارے اس سے ڈرے سہمے رہتے۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ بچوں نے سب اس کو معاملہ بتایا۔ ادھر جادوگر تھا کہ اس نے اپنی ایک کتاب کھولی، کتاب سے شاید وہ جادو تلاش کر رہا تھا۔ جادو اس کو مل گیا جب، تو بہت زور سے کہکا لگایا، ہا ہا ہا، اور پھر اس نے اپنا طلسماتی جادو مٹھی میں ڈال کر مہر نگر کی طرف پھینک دیا۔ مہر نگر میں جادو کے پہنچنے کی دیر تھی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، پرندے ڈر سہم گئے، بچے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ شہزادی ان سب کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ پہلے تو خود بھی گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اب اس نے بچوں سے وعدہ کیا کہ وہ ظالم جادوگر سے آپ لوگوں کو نجات دلائے گی۔ لہٰذا شہزادی گھوڑے پر بیٹھی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ شہزادی اتنی بہادر تھی کہ سنسان جنگل میں بھی بالکل بلا خوف و خطر جنگل کی طرف، جادوگر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے بالکل کوئی بھی ڈر نہ لگا، مضبوط دل تھامے وہ جادوگر کے پاس پہنچ گئی۔ جادوگر اسے دیکھتے ہی کہکا لگانے لگا، کہنے لگا، میں تم سے ڈر جاؤں گا بھلا؟ شہزادی بولی، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، مجھے اللہ نے پختہ ایمان دیا ہے، میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی۔ پھر شہزادی نے اپنی دادی کا دیا ہوا تعویذ نکالا۔ تعویذ دیکھتے ہی جادوگر بڑا حیران ہوا اور اس کو خوف محسوس ہونے لگا۔ جب شہزادی اس کے قریب تعویذ لے کر گئی تو جادوگر کے تو آسان خطا ہو گئے۔ آسان خطا ہونے کا مطلب خوف زدہ ہو جانا۔ پھر جادوگر ڈر کے مارے بھاگنے لگا۔ شہزادی جوں جوں اس کے قریب جانے لگی، جادوگر دور بھاگنے لگا۔ بس یہ تھا کہ جادوگر خوب خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کر وہ جنگل چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ شہزادی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے مہر نگر نکلی۔ آگے بچے سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔
سب نے استقبال کیا۔ یوں میر نگر کی آب و ہوا پھر سے ایک دفعہ پرسکون ہو گئی۔ پرندے چہچہانے لگے، بچے پھر سے ہنسی خوشی کھیلنے لگے۔ شہزادی پھر سب کو کہانیاں سنانے لگی۔ ایک دفعہ پھر پرسکون ماحول ہو گیا۔ بزرگوں نے شہزادی کو خوب دعائیں دیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے یہ سب کیا۔ پھر شہزادی نے بتایا، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بچوں کے دل سے خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ اب جادوگر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مہر نگر ایک دفعہ پھر حسین فضاؤں سے اور بچوں کے کہکوں سے اور پرندوں کی چہچہاٹ سے گونج اٹھا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہاں تو بچوں، کیا سبق سیکھا آپ نے اس کہانی سے؟ کون اچھا تھا اس کہانی میں، ظالم جادوگر یا شہزادی؟ کیا ایمان کی طاقت واقعی اتنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی سننے کو ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔